بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، حمد و ثنا ہے اس ذات پروردگار کی کہ جس نے اپنے بندوں پر رمضان المبارک جیسے مہینے کا اپنا لطف اور کرم اس ماہ رمضان المبارک کی شکل میں عنایت فرمایا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ الفطرہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے سامعین یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ الفطرہ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ فطرہ کی تعریف کیا ہے۔ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص عاقل بالغ ہو اور نہ تو وہ فقیر ہو نہ کسی کا وہ غلام ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقدار شرع کے مطابق اپنا اور اپنے اہل و عیال کا زکوٰۃ فطرہ ادا کرے۔ اس میں مقدار جو ہے وہ مقدار شرعی عرب میں مشہور تھا صاع، ایک پیمانہ جس کا صاع کہا جاتا تھا۔ موجودہ وقت میں اس کو تقریباً 3 کلو برابر مقدار کے برابر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو غذا اس شہر میں مشہور ہو اور استعمال کی جاتی ہو، مثلاً چکوال شہر میں گندم جو ہے وہ زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور بعض لوگ آٹا استعمال کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ بعض لوگ آٹے اور گندم سے زیادہ چاول کا استعمال کرتے ہوں۔ تو اس میں دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جو لوگ چاول استعمال کرتے ہیں انہوں نے اپنا ایک فرد کا زکوٰۃ فطرہ چاول کے اعتبار سے نکالنا ہے، اور جو شخص گندم کا استعمال کرتے ہیں وہ گندم کے حساب سے نکالیں گے۔ ایک ساتھ 3 کلو برابر ہے، تو ایک فرد کی جو مقدار زکوٰۃ فطرہ ہے وہ 3 کلو گندم ہے۔ جو گندم استعمال کرتے ہیں وہ گندم نکالیں گے، جو چاول استعمال کرتے ہیں وہ جس قیمت کے چاول استعمال کرتے ہیں اس اعتبار سے وہ 3 کلو چاول جو ہے وہ نکالیں گے۔ اب اس کی جگہ ان اجناس کی جگہ پہ ان کی قیمت دینا بھی کافی ہے۔ جیسے گندم کی 3 کلو موجودہ جو ہے وہ اس کی قیمت ہے 150 روپے۔ اب ایک فرد کا جو فطرانہ جو لوگ گندم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ قیمت دینا چاہ رہے ہیں تو ایک فرد کی 150 روپے قیمت ہے۔ جو لوگ چاول کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک فرد کے لیے 3 کلو جو چاول ہیں جو قیمت کے استعمال کرتے ہیں وہ 3 کلو چاول کی برابر جو قیمت بنے گی ایک فرد کی وہ نکالیں گے۔ اب یہاں پہ ہم ایک اور چیز کو وہ بیان کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ اگر غروب آفتاب کے وقت یا غروب آفتاب سے پہلے جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو ضروری ہے کہ وہ اس بچے کا بھی فطرانہ ادا کرے۔ جو اس کے ہاں مہمان ہیں ان کا بھی فطرانہ وہی ادا کرے گا۔ اور اگر اس میں ایک اور بات جو بتانی یہاں پہ مسئلہ بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ہاں مہمان ہے وہ اگر اپنا فطرانہ خود نکالنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ اگر وہ میزبان اس کا فطرانہ نہیں ادا کر رہا تو وہ مہمان اس کا فطرانہ ادا کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر سید جو ہیں وہ سید کو فطرانہ نہیں دے سکتے، البتہ ایک سید ایک دوسرے سید کو فطرانہ دے سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات کا جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کا مصرف کیا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کا مصرف یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ فقط اور فقط آپ شیعہ اثنا عشریہ کو ہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی غیر شیعہ اثنا عشری کو آپ زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جو نہ تو خود کسی
جائیداد کا کوئی مالک ہو، نہ اس کے پاس سال بھر کے اخراجات ہوں جس سے وہ اپنا یا اپنے اہل و عیال کا خرچ جو ہے وہ نان و نفقہ جو ہے وہ ادا کر سکے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کا سب سے زیادہ ثواب کب ہے؟ سب سے زیادہ ثواب اس وقت ہے کہ جب آپ اپنے قریب اپنے رشتہ داروں میں کسی کو زکوٰۃ فطرہ کا مستحق پاتے ہیں تو اس کو دیں، جو استحقاق رکھتا ہے زکوٰۃ فطرہ کا اس کو آپ دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے رشتہ داروں میں نہیں تو اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے محلے میں نہیں ہے تو کسی اپنے شہر میں کسی اور جگہ پہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو مستحق کے زکوٰۃ فطرہ مل جائیں تاکہ آپ اپنا واجب آسان طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی رمضان المبارک کی عبادات، نماز اور روزوں کو مستجاب فرمائے اور مریضان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بارگاہ الہی میں ہر مومن کے دل کی آرزو اور خواہش کہ امام زمن کے ظہور میں بار الہ تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ علی محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج يا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام